سورہ انفال کی آیت نمبر 11 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق اللہ العظیم۔ یاد کرو اس وقت کو جب ڈال دی اس نے تمہارے اوپر اونگ اپنی طرف سے تسکین کے واسطے، اور تم پر آسمان سے پانی اتارا کہ اس سے تم کو پاک کر دے اور دور کر دے تم سے شیطان کی نجاست، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے پاؤں اس سے جما دے۔ جب حکم بھیجا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مسلمانوں کو ثابت دل رکھو، میں ڈال دوں گا کافروں کے دلوں میں دہشت، سو ان کی گردنوں پر مارو اور ان کے پور پور کاٹو۔ یہ اس واسطے ہے کہ وہ مخالف ہوئے اللہ کے اور اس کے رسول کے، اور جو کوئی اللہ کا اور اس کے رسول کا مخالف ہو تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ یہ تو تم چکھ لو اور جان رکھو کہ کافروں کے لیے عذاب ہے دوزخ کا۔ گزشتہ آیات سے جنگ بدر کا مضمون چل رہا ہے۔ بدر کا میدان ریتلا میدان تھا، آس پاس پہاڑ ہیں، اس کی وادی ہے، ایک پہاڑوں کے درمیانی جگہ ہے، پہاڑوں کے درمیانی جگہ کو وادی کہتے ہیں۔ ابھی بھی اس میں ایک وہاں کے اعتبار سے ایک قصبہ ہے، لیکن ہمارے یہاں کے اعتبار سے ایک گاؤں کے تقریباً برابر ایک آبادی وہاں ہے۔ اللہ نے اس کی زیارت کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ تو یہ میدان ریتلا میدان تھا۔ کافر لوگ پہلے وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے جو جنگ کے لحاظ سے ایک اچھی جگہ پر قبضہ کر لیا۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منکم، فرمایا کہ تم لوگ نیچے رہ گئے اور وہ اوپر چلے گئے۔ تو یہ جنگی لحاظ سے ایک تدبیر کے درجے میں
ان کے لیے ایک حمایت کی یا ان کی قوت کی بات تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا تو ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ، یہ جو آپ نے یہاں پڑاؤ فرمایا ہے یہ آپ نے جنگی تدبیر کے لحاظ سے فرمایا ہے یا اللہ کا حکم ہے؟ اگر تو اللہ کا حکم ہے تو پھر تو ہم خاموش ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ اس بات کا خیال رکھا کرتے تھے کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس کو ماننا ہے. کئی موقعوں پر ایسا ہوا ہے، صحابہ نے، حضور نے کوئی حکم دیا تو صحابہ نے پوچھ لیا ازراہ احتیاط. یہ نہیں کہ ہر چیز میں پوچھا کرتے تھے، جہاں انہیں کچھ لگتا تھا یا رسول اللہ یہ وحی سے آیا ہے یا بغیر اس کے، آپ کی اپنی رائے ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں میری رائے ہے. تو فرمایا کہ یا رسول اللہ پھر میرے خیال میں یہ جنگی حکمت عملی کے لحاظ سے یہ مناسب جگہ پر ہم نے پڑاؤ نہیں کیا، اور مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ وہاں ایک چشمہ ہے، ہمیں وہاں جا کے اس کے قریب پڑاؤ ڈالنا چاہیے. ایک تو ہمیں پانی کی تنگی نہیں رہے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اچھی جگہ پر بھی وہاں قیام کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا. پھر وہیں پہ سارا لشکر اٹھ کر چلا گیا. تو ایک تو آپ نے اس پانی کو استعمال کیا، اس کو باڑ لگا کے اس کا تالاب سا بنا لیا، اور دوسرا یہ ہے کہ پھر وہ جگہ بھی مناسب مل گئی. پھر جس رات صبح کی پھر معرکہ تھا جہاں جنگ کا ہونا تھا، تو اس رات کو اللہ تعالیٰ نے دو کام کیے. ایک تو یہ تھا کہ اس رات صحابہ کو فکر تھی بہت زیادہ، اس میں کوئی شک نہیں تھا، کیونکہ انسان جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ یہ ظاہری اسباب سے بالکل آنکھیں بند نہیں کر سکتا. کسی نہ کسی درجے میں اس کے ساتھ یہ چیز رہتی ہے، کیونکہ اللہ نے بنایا ہے، یہ ہمارا اپنا اختیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندانی اسباب بنایا ہے. تو کسی نہ کسی درجے میں یہ بات رہتی. تو صحابہ کو فکر تو تھی، حضور کو بھی فکر تھی کہ 313 میرے ساتھ لوگ ہیں اور کوئی جنگ کی تیاری نہیں ہے، ادھر سے لشکر جو ہے وہ 2-3 گنا زیادہ ہے، طاقت کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے. تو اس لیے فکر بھی رہ رہی تھی، اور شیطان پھر آ کے وسوسے بھی ڈالتا تھا کہ تمہارا کیا بنے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلاں فلاں. تو رات کو اللہ تعالیٰ نے ایک تو بارش فرما دی، کیونکہ وہ میدان تھا ریتلا، تو وہاں بارش ہو جائے تو پھر پاؤں جم جاتا ہے آدمی کا. اگر ریت پر بارش ہو جائے تو پاؤں جمتا ہے آسانی سے، ورنہ پھر ریت سے دوڑنا بھاگنا پاؤں چلنا مشکل ہو جاتا ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہو گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ فرمایا کہ رات کو سب صحابہ کو نیند طاری آ گئی، ایسی نیند کہ کوئی بھی جاگتا نہیں باقی بچا. اور یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتا ہے کہ جنگ کے اندر نیند کا آنا یہ سکینہ ہے، اللہ کی رحمت خاص ہوتی ہے. یعنی گویا کہ اس وقت میں ایسا اطمینان مل جاتا ہے آدمی کو کہ اسے کچھ موت سامنے کھڑی رقص کرتی ہے لیکن اس کو کچھ مسئلہ نہیں ہوتا. موت سے اور زندگی کے جو فاصلے ہیں وہ بہت قریب ہو کے مٹ جاتے ہیں. حالانکہ آدمی موت سب سے بڑی ہمارے لیے جو مسئلہ ہے وہ موت ہوتا ہے. ساری ہماری دوڑ دھوپ، ہمارے علاج، ہمارے میڈیکل کالج، یونیورسٹیاں، یہ لیبارٹریاں، یہ ریسرچ، یہ ایمبولینسیں، یہ ادارے، یہ فلاں 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 فلاں، یہ فوڈ کو سیو کرو، یہ کرو وہ کرو، سب اسی لیے زندگی بچاؤ، لائف کو سیو کرو جی. تو لیکن میدان جنگ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں بالکل حقائق پلٹ جاتے ہیں، وہاں موت کی تلاش میں انسان جاتے ہیں. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال جو ہوا ہے وہ بستر پر ہو رہا تھا، بہت افسوس تھا اس بات کا. فرمایا کہ طلبت الموت فی مضانی، جہاں جہاں مجھے شک پڑا کہ مجھے یہاں شہادت مل سکتی میں وہاں گیا ہوں. بچانے کے لیے نہیں، جان بچانے کے لیے نہیں، جان لگانے کے لیے گیا ہوں. لیکن نہیں مقدر میں لکھا تو میں کیا کروں. جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں کوئی نیزے کا، تیر کا، تلوار کا زخم نہ ہو. سارا جسم گویا کہ چھلنی ہے ایک طرح سے، لیکن موت جہاں لکھی تھی وہیں آئی ہے، موت دائیں نہیں آ سکتی. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کے فلسفے کو سمجھانے کے لیے ہمارے پاس بہت بڑی ایک واضح مثال ہے کہ اگر موت جنگ میں ہوتی، موت گولی میں ہوتی، موت تیر میں ہوتی، موت تلوار میں ہوتی تو مجھے آ جاتی، کیونکہ میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں کچھ نہ لگا ہو.
لیکن جب نہیں لکھی تو نہیں آئے گی. جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں، جو باہر ہے وہ قبر میں نہیں ہو سکتی. تو یہ ایمان جو ہوتا ہے ہم بولتے ہیں، سنتے بھی ہیں، اس پر ہمارا یقین بھی ہے، لیکن میدان جنگ میں یہ ایمان اللہ تعالیٰ بالکل ایسے آنکھوں کے سامنے کر دیتے ہیں اس کو. آج بھی اس زمانے میں بھی یہ افغانستان کا جو محاذ قائم رہا روس کے زمانے میں بھی اور بعد میں بھی، تو وہاں کے لوگ اپنا چشمدید مشاہدات بیان کرتے تھے. کہتے تھے گولے گر رہے ہیں آ کر خیموں کے آس پاس یا ہمارے مورچوں کے آس پاس، اور ہمارے ہاتھ سے جو بندوقیں وہ چھوٹ رہی ہیں. نیند، یعنی اتنا اطمینان اعلیٰ درجے کا انسان کو ملتا ہے. موت بالکل سامنے ہوتی ہے لیکن پھر بھی نیند آ رہی ہے ان کو. تو یہ جنگ کے موقع پر نیند کا آنا یہ تو اللہ کی رحمت خاص ہوتی ہے. ہاں لیکن نماز میں نیند کا آ جانا، بیان میں نیند کا آ جانا، ذکر میں آ جانا، یہ من الشیطان ہوتا ہے. یہ سکینہ نہیں ہوتی. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی سکینہ ہے. نہیں، یہ سکینہ نہیں، یہ تو شیطان لاتا ہے کہ خیر کے کام سے آدمی جاتا رہے. وہاں نیند اس لیے آتی ہے کہ تاکہ خیر کے کام میں اس کا پاؤں جم جائیں. وہ جو ڈر خوف دل کے اندر ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ ہٹا دیتے ہیں. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کیا کہ سب کو نیند آ گئی سوائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ اپنے خیمے میں نماز تہجد میں مشغول رہے. لیکن ہلکا سا جھونکا آپ کو بھی آیا نیند کا، اور اس کے بعد آپ مسکراتے ہوئے تشریف لے آئے اور فرمایا کہ جو ہے نا ابھی جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور انہوں نے آ کر یہ بشارت دی ہے. اور آپ یہ آیت مبارکہ تلاوت فرما رہے تھے سیہزم الجمع ویولون الدبر، کہ یہ جو لشکر آیا ہے بن سنور کے اور پوری تیاری کے ساتھ آیا ہے، یہ سب بھاگیں گے اور پیٹھ دے کے بھاگیں گے. پھر آپ نے نشاندہی فرمائی کہ یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ ہوگا، یہاں شیبہ ہوگا، یہاں ابو لہب ہوگا، یا فلاں 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 فلاں. بالکل ان کی ایسے ایسے نشاندہی ہوگی. اور دوسرے دن صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا بالکل اسی جگہ پر مرا ہوا تھا. یعنی ایک دن پہلے اللہ تعالیٰ نے وہ منظر دکھا دیا حضور کو جنگ بدر میں کیا ہونے جا رہا ہے. تو آپ نے یہ بشارت بھی دی صحابہ کو. اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بارش بھی نازل کی، بارش سے پاؤں بھی جمے اور پانی بھی جو ہے ان کے کام آیا، وضو کے کام آیا، غسل کے کام آیا. آگے پھر فرمایا کہ یہ سارا کام اس لیے کیا تاکہ تمہارے دل تھم جائیں، دلوں کو سکون و قرار حاصل ہو جائے اور تمہارے قدم بھی جم جائیں. یعنی ظاہری جسم کو بھی، قدم کو جمانے کے لیے بھی یہ بارش کام آئی، اور جو نیند کی بارش ہے، نیند کی رحمت ہے، وہ تمہارے دلوں کو جمانے کے لیے کام آئے. آگے فرمایا کہ یوحی ربک، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا کہ ہم لوگوں نے ان کو کہا تھا انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں. یعنی فرشتہ بھی اللہ کی مدد کا محتاج ہے. یہ نہیں کہ فرشتہ بذات خود کچھ خزانہ رکھتا ہے طاقت کا، نہیں، اس کا تو جو کچھ بھی ہے اللہ کے حکم کا. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم کا محتاج ہے. انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں. فثبتوا، اب تم نے کیا کرنا ہے، فثبتوا الذین آمنوا، یہ جو ایمان والے ان کے قدم جماؤ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوتا ہے. فرشتہ جو ہے جیسے شیطان ہے، اس کا بھی انسان کے دل پر رسائی اس کو حاصل ہوتی ہے، ہمارے خیالات تک، ہمارے دل تک وہ اوہام لاتا ہے، وساوس لاتا ہے، شک و شبہات لاتا ہے. اور فرشتہ جو یہ خیر کی چیز ڈالتا ہے. تو فرشتے بعض دفعہ آ کر خیر کے ارادے، خیر کی باتیں انسان کے دلوں میں ڈالتے ہیں. تو فرمایا فثبتوا الذین آمنوا، تم ان لوگوں کو جو ہے نا ان کی قدم تم جماؤ. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، وہ جو کافروں کا لشکر ہے اس کے دلوں میں میں رعب ڈالتا ہوں. یعنی آئے وہ پوری تیاری کے ساتھ، لیکن رعب ان کے دلوں میں پڑ گیا. جو ہی یہ حلہ بولا گیا تو سارے ایسے قدم اکھڑے اور بھاگنے لگ گئے. حالانکہ کوئی تک کی بات نہیں ہے، ظاہر کے اسباب میں دیکھا جائے تو یہ جو جنگ بدر ہے یہ خود حضور کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ ظاہر کے اسباب میں کیا تک بنتا ہے کہ 313 آدمی ہوں، نہتے ہوں، تلواریں چند ہیں، گھوڑا 1-2 ہے، اونٹ بھی چند ہیں، اور ادھر جو ہے وہ 1000 کا لشکر ہے. تو کچھ جوڑ تو ہو آپس میں، لیکن نہیں. اور کچھ زیادہ دیر بھی نہیں لگی، بس ایسے تھوڑا سا مارکا ہوا اور جناب بھاگ گئے. اور پھر خود اس کی جو تفصیلات واقعات کی بیان ہوئی اس میں بھی صحابہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے ایسا کہ ہم تلوار اس کی گردن کے قریب یہی ہماری اتنا ہمیں پتہ چلا ہے، لیکن گردن کٹ گئی، پتہ نہیں کیسے کٹی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت لمبا چوڑا قد تھا ان کا، اتنا لمبا قد تھا ان کا کہ وہ مکہ مکرمہ میں اپنے گھر پر کھڑے ہو کر جو ان کا دور ان کی جو زمین یا جو بھی جگہ تھی وہاں اپنے غلام کا آواز دیتے تھے، کئی میل تک ان کی آواز جاتی تھی.
ایسا لہیم شہیم ان کا جسم تھا. تو ان کو قید کیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی نے. تو وہ ان کا قد بہت چھوٹا سا تھا, طاقت بھی اتنی زیادہ نہیں تھی. تو حضور نے فرمایا کہ ان کو کس نے پکڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے. کہا یا رسول اللہ اس نے نہیں کیا, اس نے مجھے نہیں پکڑا, یہ کسی اور کا کام ہے. یہ کون ہے میرے سامنے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آنکھوں سے دکھائی کہ فرشتے نازل ہوئے. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب, فرمایا کہ کافروں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا. فاضربوا فوق الاعناق, اب تمہارا کرنے کا کام کیا ہے؟ بس ان کی گردنیں مارو. واضربوا منہم کل بنان, ان کے جوڑ جوڑ پر مارو ان کو, کیونکہ یہ شیطان ہے, مجسم شیطان ہے. اس وقت انسان تھے, آدم کی اولاد ہیں, لیکن جب شیطان کے پیچھے چل پڑے اور اللہ کی اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی تو اب انہیں زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے. اب یہ شر ہے, اس سے زمین کو صاف کر دینا چاہیے. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ, کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت میں میدان جنگ میں تلواریں لے کے اتر آئے ہیں. اس سے بڑی مخالفت کیا ہوگی؟ یعنی اب یا تو تم مارو گے یا یہ تمہیں ماریں گے. ومن یشاق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب, اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے. دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دیتے ہیں. پچھلی قوموں میں تو یہ ہوتا تھا کہ جو مخالفت کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ کا طرف سے عذاب آ جایا کرتا تھا. کہیں ہوا کا آیا, کہیں پانی کا آیا, کہیں چیخ کا آیا, کہیں عذاب آگ برس گئی, کہیں بستی کو اٹھا کر پلٹ دیا گیا. لیکن اس امت میں چونکہ یہ امت آگے چلنی تھی, رہنی تھی, تو یہاں اللہ تعالیٰ نے عذاب کا انداز بدل گیا. وہ یہ کیا ہے قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم, کہ ان کا عذاب یہ ہے کہ ان کو تم مارو. ان کے اوپر جو اللہ کا عذاب آیا گویا کہ مسلمانوں کی تلواروں کی صورت میں آیا, یہ ان کے اوپر عذاب ہے. قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم, ان سے لڑو, تمہارے ہاتھوں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب چکھائیں گے. ویخزیہم وینصرکم علیہم, اور انہیں ذلیل کریں گے اور تمہیں اللہ تعالیٰ مدد دیں گے. تو یہاں فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا سخت سے انتقام اور عذاب ہے. ذالکم فذوقوہ, یہ تو ایک قصہ اس کی, ہلکی سی قصہ اس کی, ورنہ اصل عذاب تو آخرت کے اندر ہے. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ, کہ کافروں کے لیے اصل عذاب تو دوزخ کا ہے, جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیچارے جائیں گے. کوئی چھٹکارے کی صورت نہیں ہو پائے گی. لیکن جو خوش قسمت ہوگا توبہ کر لے گا وہ تو اس سے بچ جائے گا. جیسے بہت سے لوگوں نے توبہ کی بعد میں, جو جنگ بدر میں شریک بھی تھے, 70 اس میں سے قید ہو گئے, 70 مارے گئے, بڑے بڑے کفر کے سرغنے مارے گئے, 70 قید ہوئے. تو ان میں سے بہت سے لوگ بعد میں مسلمان بھی ہوئے, اسلام کی طاقت کا ذریعہ بنے. لیکن جو چلے گئے یا جو پھر مسلمان نہیں ہوئے تو وہ تو بیچارے ہمیشہ ہمیشہ کا خسارہ خرید کر لے گئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.